بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملتوں سماجتوں معافیوں کا وقت ہو چکا ہے اور باقی لوگ بھی جو اب تک نہیں آئے وہ بھی اس پر سوچ بچار شروع کر دیں، کیونکہ خبر یہ ہے کہ اب تحریک انصاف کو چھوڑ کر جانے والے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، پیغامات بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں، رابطوں کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے تحریک انصاف کے چیئرمین سے کوئی ملاقات ہو سکے، واپسی کا کوئی راستہ نکل سکے، فیس سیونگ مل سکے۔ اس کے لیے اب رابطے ہو رہے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہوگا، کہ کچھ کرا کے کوئی بتا دیں کہ کس شرط پر ہماری واپسی ہو سکتی ہے۔ سنو نیوز کی طرف سے جناب یہ خبر چھاپ دی گئی ہے، اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے، لیکن پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی جو تازہ ترین واقعات ہیں وہ کیا ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ استحکام پاکستان پارٹی کس برے طریقے سے فلاپ ہوئی۔ اب آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ان کا کوئی سیمینار ہو رہا ہو، کوئی ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہوں، کہیں ان کا جلسہ یا کوئی اس طرح کی میٹنگ، تو وہ چھوڑ ہی دینا، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ کوئی ہلچل ہو، کچھ بھی نہیں۔ پریس خٹک صاحب کے بارے میں آپ نے بہت سنا تھا کہ اصل تو وہ کریں گے کام، جو خیبر پختونخوا ہے اصل گاڑ ہے جی، وہ وہاں سے جناب صفایا ہو جائے گا، اور ہو گیا جب انہوں نے وہ سٹیٹمنٹ ایک ان کی سامنے آئی اور جناب چند لوگ بیٹھے ہیں۔ آدھے لوگوں نے اس وقت کہہ دیا تھا، آدھے لوگ جو ہیں وہ خاموش ہو گئے، کہانی ختم ہو گئی۔ پریس خٹک صاحب بھی اب شاید ٹی وی تک رہ جائیں گے۔ یہ سب کام نہیں ہو سکا۔ اوپر سے جو موجودہ حکومت ہے اس نے جو کر دیا ہے اس قوم کے ساتھ، میں آپ کو وثوق سے عرض کر رہا ہوں، یقین جانیے میں نے اس پر ابھی تفصیل سے پوری ڈیٹیل سے پڑھا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں کیا حالات ہونے والے ہیں۔ ان کی 15-16 مہینے کی یہ جو کر کے جا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، اس بربادی کی وجہ سے اگلے کئی سال، میں دہرا رہا ہوں، کئی سال پاکستان اس سے نہیں نکل سکتا۔ جس کے حوالے سے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو صرف چند خبریں بتا دیتا ہوں۔ 14 مہینے میں 470 ارب روپے کی بجلی چوری ہوئی ہے۔ 14 مہینے میں 470 ارب روپے کی بجلی چوری ہوئی ہے ان کے دور میں۔ اندازہ لگائیں آپ، 470 ارب روپیہ۔ اور غریب آدمی، متوسط طبقہ، اس پر کیا متوسط طبقہ تو ختم ہو گیا نا، اب یا تو امیر ہیں جن کے لیے گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، سب کچھ کیا جا رہا ہے، جو اس وقت حکومت میں ہے، اشرافیہ ہے۔ دوسرا اب غریب آدمی رہ گیا ہے۔ 50 روپے سے زیادہ چلا گیا ہے یونٹ بجلی کا، 7.5 روپے فی یونٹ انہوں نے قیمت بڑھا دی ہے۔ ابھی انہوں نے گیس بھی بڑھانی ہے، پیٹرول پر پیٹرولیم لیوی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ ان کو بتدریج آگے بڑھانا ہے۔ تو لہٰذا اب ٹیکس لیا جا رہا ہے، خون نچوڑا جا رہا ہے مزید۔ ان کی کارکردگی دیکھیے آپ، پاکستان کی آمدن ایکسپورٹس گر گئی، ریمیٹنسز گر گئیں، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں زر مبادلہ کے ذخائر، وہ مانگ تانگ کے قرض ہے، قرض جو کہ لوٹانا ہے۔ اور یہ قرض بھی اس لیے ملا ہے کہ آپ نے بھی 80 ارب ڈالر سے زیادہ اگلے 3 سال میں 80 ارب ڈالر سے زیادہ واپس کر رہے ہیں۔ کیا جس طرح سے انہوں نے حکومت چلائی ہے اس طرح پاکستان یہ سب کر سکتا ہے؟ جس طرح انہوں نے حکومت چلائی ہے اس میں صرف ایک کام ہو سکتا ہے کہ بجلی بھی بڑھے گی، گیس کی قیمت بھی بڑھے گی، بے روزگاری بھی بہت زیادہ بڑھے گی، اسکولوں میں جو بچے نہیں جاتے ان کی تعداد بھی اور زیادہ بڑھے گی، ہر طرح سے بربادی ہے۔ تو لہٰذا جناب اب لوگوں کو جا کر نظر آ گیا، سیاسی طور پر تباہی نظر آ گئی، عوام کا رد عمل نظر آ گیا کہ یہ تو جناب ان کے ساتھ جانا سیاست کو ختم کر دینا ہے۔ ہم جا کر اپنے رشتہ داروں سے ووٹ نہیں مانگ سکیں گے، باقی تو چھوڑ ہی دینا آپ بات۔ تو یہ حالات ہیں کہ اب انہوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے۔ خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر کچھ اور ڈیٹیلز شیئر کریں گے آپ سے اگر وقت ہوا تو۔ سنو نیوز کی خبر ہے جی، پی ٹی آئی کو خیر بات کہنے والے اہم ارکان کو پارٹی کی یاد ستانے لگی ہے اور خفیہ پیغامات بھیجنے کی کوششیں ہیں۔ پی ٹی آئی کو خیر بات کہنے والے اہم ارکان کو پارٹی یاد ستانے لگی۔ پی ٹی آئی میں واپس کیسے جایا جائے یا فی الحال خاموشی رہا جائے؟ عہدہ اور پارٹی چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کر کے سابقہ ارکان انتہائی مایوسی کا شکار ہیں، انتہائی مایوسی کا۔ پی ٹی آئی کے سابقہ اہم ارکان کے ایک دوسرے سے رابطوں میں تیزی آ گئی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ابھی فردوسہ شکوان صاحبہ جو ترجمان ہیں استحکام پاکستان پارٹی کی، انہوں نے کیا کہا؟ یہ فواد چودھری، علی زیدی اسماعیل، عمران اسماعیل، یہ جناب ذرا واضح کریں کہ یہ کدھر ہیں، ہم شیلٹر نہیں دے سکتے، فلان نہیں دے سکتے، اور اس طرح کی بات۔ فردوس شمیم نقوی صاحب کا میں ابھی ایک پیغام دیکھ رہا تھا گرفتاری میں، جس طرح انہوں نے بات کیا، اوف کمال ہے، یعنی بہادری کا اور گفتگو کا ان کا انداز دیکھیں آپ، تو باقی جو چھوڑ کے گئے ان کے سر شرم سے ویسے ہی جھک جاتے ہیں۔ ابھی ایک شخص کو انہوں نے چیز سنائی بھی۔
ذرائع کے مطابق اہم ارکان نے گلے شکوے کرتے ہوئے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی بنانے والے آج بھی تحریک انصاف کے ارکان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جہانگیر ترین، علیم خان، اون چودھری اور فردوس عاشقان کے علاوہ پی ٹی آئی چھوڑنے والے ارکان کو قریب بھی نہیں چھوڑا جاتا، قریب بھی نہیں۔ پی ٹی آئی کے سابقہ اعلیٰ عہدیداروں نے ایک دوسرے سے رابطہ کیا اور آئی پی پی کے رویوں پر مایوسی کا اظہار کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو خفیہ پیغامات بھیجنے کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ لے جی اس کا آغاز ہو گیا ہے کہ کوئی پیغام خفیہ طور پر، تاکہ پتہ نہ لگ جائے نا، پھر نہ کیس کھل جائیں۔ ہم سارے کیس معاف کروا کے یہاں آئے ہیں، جس طرح سے پارٹیاں بن رہی ہیں، تو اس کے بعد یہ نہ ہو کہ دوبارہ ہم کیس بھگتتے رہیں۔ تو اب جناب اس وجہ سے وہ خفیہ پیغامات بھیج رہے ہیں۔ پی ٹی آئی میں عزت کے ساتھ ہمیشہ بڑے فیصلوں میں اعتماد میں لیا جاتا رہا۔ سابق ارکان نے نگران سیٹ اپ تک خاموش رہنے پر اتفاق کر لیا ہے کہ نگران سیٹ اپ جب تک نہیں آتا تب تک خاموش رہیں، کہ ہمیں وہاں پر بڑی عزت ملتی تھی، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ بھئی یہی ہے نا، وہ دھوبی کا جس طرح کہا جاتا ہے، نا گھر کا نہ گھاٹ کا، تو لوٹا ہے، جب آپ لوٹے ہو گئے، آپ پیندہ اس کا ٹھہرتا نہیں، تو اب کیا کریں، عزت بھی گئی۔ ذرائع کے مطابق سابقہ پی ٹی آئی ارکان کا کہنا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی ایک شخص سے انتقام لینے کے لیے وجود میں آئی ہے، یعنی کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی منشور نہیں ہے، کوئی آپ کا مقصد نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جناب ایک شخص یعنی عمران خان ان کے خلاف ہے، ان سے انتقام ہے، ان کو نیچا دکھانا ہے، جو ٹاسک دیا گیا ہے ان کی کوئی مقبولیت کو کم کرنا ہے، ان کے ووٹ بینک کو توڑنا ہے، یہ ٹاسک ہے جس میں وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ اب مقصد صرف رہ گیا ہے کہ ایک انتقام ہے کہ بس ہم اس کے خلاف ہیں، ہم کھڑے ہیں تو چلو جی، اور باقی ہمیں فائدے ملیں گے چونکہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں، وہاں سے فائدے وغیرہ اٹھا لیں بس۔ تو اس وقت تو پاکستان میں سیاست ہی یہ ہے کہ آپ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف، سابق وزیر اعظم کے خلاف آپ ہو جائیں، آپ کے لیے ہر طرح کا جرم معاف ہے، اور آپ کے لیے تمام طرح کی مراد کے، دولت کے، ہر چیز، ٹھیکے شیکے، جو آپ چاہیں اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور اگر آپ اس طرف کھڑے ہیں تو جناب نہیں دیکھا جائے گا دن رات چادر چار دیواری، آپ معصوم ہیں، آپ کے والدین بوڑھے ہیں، آپ کے بچے ہیں، کوئی عورتیں ہیں، کون ہے کیا ہے، نہیں، پھر آپ گئے، آپ کی کوئی ملک کے لیے خدمات ہیں، آپ بے گناہ ہیں، کیا ہے، نہیں یہ نہیں، پھر آپ گئے جناب، پھر آپ کے لیے جیل ہے، آپ کے لیے تشدد ہے، ٹارچر ہے، دھکے ہیں، کاروبار کا تباہ کر دیا جائے گا، چن کر ڈھونڈا جائے گا، آپ کے رشتہ داروں کے پیچھے جایا جائے گا، آپ کا ڈیٹا نکالا جائے گا، پورا سرکاری سطح پر نادرا کے ذریعے تمام اداروں کو آپ کے پیچھے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ جناب اس وقت ہو رہا ہے، لیکن یہ سب کے باوجود آپ دیکھیے کہ کیوں یہ لوگ واپس آ رہے ہیں۔ یہ ہے عوام کی طاقت، یہ ہے اصل بات، یہ ہے کہ یہ لوگ جو سیاستدان ہیں، جو ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، سب کچھ کر لیا کہ مستقبل کیا ہے۔ تو لہٰذا جناب یہ صورتحال ہوئی ہے، اور سابقہ پی ٹی آئی ارکان کا کہنا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی ایک شخص سے انتقام کے لیے وجود میں آئی۔ خیبر پختونخوا کے مخصوص ارکان سے بھی کراچی اور پنجاب کے اہم ارکان کے رابطے ہوئے، جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا رہنے کی تلقین کی کہ بھائی انہوں نے جو لوگ ابھی شاید چھوڑ کر جا سکتے تھے یا جہاں پر بیٹھے ہیں، کسی ہوتا ہے کسی سے تھوڑا قریبی تعلق ہوتا ہے جس کے تھرو کہتے ہیں یار کو معافی دلوا دو، تو اب آپ دیکھیے کہ یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ چھوڑنا، تکلیف برداشت کر لو، جہاں تک ہو سکے رگڑا کھا لو، مصیبت سہ لو جتنا ہو سکتا ہے، اگر تو آپ نے سیاست میں رہنا ہے، اگر آپ نے کوئی عزت کی کوئی بات ہے، کوئی آپ نے لوگوں کو منہ دکھانا ہے، تو پھر تو آپ جناب چھوڑنے کا مت سوچیے گا، ٹھیک ہے، برداشت کر لیں تو کچھ بچ جائے گا، ورنہ یہاں آ کے بھی کچھ نہیں ملنا، کیونکہ یہاں پہلے ہی اتنی چیڑ پھاڑ ہے کہ جس طرح پاکستان ایک کوئی گوشت ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں، تو اب اس ٹکڑوں کے پیچھے کہ جی کس کا کتنا حصہ آئے گا وزارتوں میں، اب یہاں تو پہلے ہی اتنی دوڑ ہے، پہلے ہی یہاں پر اتنے لگڑ بگڑ بیٹھے ہیں، تو کون کیا حصہ ہمیں یہاں پر دے گا، ہمیں تو یہاں نہیں پوچھا جاتا۔ تو اس لیے استحکام پاکستان میں پوچھ رہے تو باقی کیا پوچھیں گے، تو اگر کچھ ہے تو عزت ہی تھوڑی بہت رہ جائے، باقی تو کوئی بات نہیں بننی۔ یہاں پہلے ہی بہت زیادہ دعوے دار ہیں اس گوشت کے ٹکڑے کے، وزارتوں کے، امارات کے، تو پہلے ہی بہت لوگ دعوے دار ہیں، تو لہٰذا اب انہوں نے دو طرح کے پیغامات بھیجے ہیں، جو ہے وہی رہے اور ہمارے لیے بھی کچھ کر دے، کوئی سفارش کر دے، کوئی پیغام بھیج دے، کوئی بات چیت کر دے۔ اللہ حافظ۔